بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خانہ کعبہ کی چابیاں سعودی شاہی خاندان کے پاس کیوں نہیں رکھی جاتی؟ جانیے مقدس ترین مقام کی چابیوں کے پیچھے چھپی وہ معجزاتی تاریخ جو آپ کا بھی ایمان تازہ کر دے گی۔ اگرچہ سعودی فرما روا کو خادمین حرمین شریفین کہا جاتا ہے، لیکن در حقیقت خانہ کعبہ کی چابیاں ان کے پاس نہیں ہوتی۔ یہ چابیاں صدیوں سے شعیبی خاندان کے پاس ہیں، اور اس کے پیچھے ایسی کہانی ہے کہ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بیت اللہ کی چابیاں اس خاندان کے پاس اس لیے چلی آ رہی ہیں، خود اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے اس خاندان کا انتخاب کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چابیاں ان کے حوالے کی تھی۔ جب 8 ہجری میں مسلمان مکہ پر غالب آئے اور اسے فتح کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ میں داخل ہونے کی خواہش ظاہر کی، لیکن اس کا دروازہ مقفل تھا۔ لوگوں نے بتایا کہ اس کی چابیاں عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہیں۔ عثمان ابن طلحہ مسلمانوں کے مکہ مکرمہ فتح کر لینے پر خوف زدہ ہو کر خانہ کعبہ کی چھت پر چھپے ہوئے تھے۔ لوگوں کے بتانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حکم دیا کہ عثمان سے چابیاں لے کر دروازہ کھولو۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عثمان سے چابیاں طلب کیں تو اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس کا انکار نظر انداز کر دیا اور اس سے چابیاں چھین لیں اور دروازہ کھول دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گئے۔ بیت اللہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آ گئے۔ اس وقت قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں امانت والوں کو پہنچا دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے فیصلہ کرو۔ بے شک اللہ آپ کو اچھی نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسے ہی جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کا یہ پیغام پہنچایا، انہوں نے فوری طور پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حکم دیا کہ عثمان کے پاس واپس جاؤ اور چابیاں اس کے حوالے کر دو اور اس سے اپنے رویے پر معذرت کرو۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جا کر عثمان ابن طلحہ کو چابیاں واپس کیں اور ان سے معذرت چاہی تو عثمان ششدر رہ گئے کہ ایک عظیم فاتح نے انہیں چابیاں واپس بھجوا دی ہیں۔ تب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے آیت کریمہ کے نزول کا واقعہ اسے سنایا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ چابیاں عثمان کو واپس کر دو۔ یہ سن کر عثمان ابن طلحہ نے فوراً کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور مشرف با اسلام ہو گئے۔ حضرت عثمان ابن طلحہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور چابیوں کے متعلق اللہ کا حکم سنایا کہ آج کے بعد تا قیامت خانہ کعبہ کی چابیاں عثمان ابن طلحہ کے خاندان کے پاس رہیں گی۔ اس دن کے بعد آج تک خانہ کعبہ کی چابیاں اسی خاندان کے پاس موجود ہیں۔